آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے لیے جاری کیا گیا شیڈول، پولنگ 11 فروری کو ہوگی، جبکہ 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا بھی ہوگا اعلان۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں ہے مصروف۔ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں وزراء کی ملاقات غلط بات نہیں ہے، ریاست کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہوگی، صدر ریاستی کانگریس مہیش کمار گوڑ کی وضاحت۔ وزیر تعلیم ہوتا تو نارائنا جیسے خانگی اداروں کو بند کر دیتا، تعلیم کو تجارت بنا دیا گیا، تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی نے کیا خانگی اور سرکاری تعلیمی اداروں کا تقابل۔ چینی مانجا معصوم بچی کی موت کی وجہ بن گیا، کوکٹ پلی میں افسوسناک واقعہ، والد کے ساتھ ٹو ویلر پر جا رہی بچی فوت۔ خیرتآباد کے علاقے میں آوارہ کتے کے حملے میں کمسن بچہ زخمی، خانگی دواخانے میں زیر علاج۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودینی نے ریاست بھر میں 116 میونسپلٹی اور 7 کارپوریشنوں کے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریاست بھر میں بلدیاتی انتخابات ایک ہی مرحلے میں ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 28 جنوری سے قبول کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا موقع 30 جنوری تک دیا گیا ہے۔ 31 تاریخ کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال بھی ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا موقع 3 فروری تک دیا گیا ہے۔ پولنگ 11 فروری کو ہوگی اور گنتی 13 تاریخ کو ہوگی۔ چیئرپرسنز اور میئرز کے انتخاب کا عمل 16 فروری کو ہوگا۔ ریاست بھر میں 116 میونسپلٹی اور 7 کارپوریشنز کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ان انتخابات میں 52.43 لاکھ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ مجموعی طور پر 2996 وارڈوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں 8203 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے 136 گنتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد ریاست بھر میں انتخابی ضابطہ نافذ ہو گیا۔ الیکشن حکام نے واضح کیا ہے کہ انتخابی ضابطے کی شقوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کے پیش نظر مختلف مقامات پر چیکنگ بھی تیز کر دی ہے۔ فون ٹیپنگ کیس میں بی آر ایس کے سابق رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار کو ایس آئی ٹی نے نوٹس جاری کی ہے۔ نوٹس میں انہیں منگل کی دوپہر 3 بجے ایس آئی ٹی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں سابق وزراء ہریش راؤ اور کے ٹی راما راؤ سے ایس آئی ٹی پہلے ہی پوچھ تاچھ کر چکی ہے۔ ایس آئی ٹی نوٹس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سنتوش کمار نے کہا کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں اور کل ایس آئی ٹی کے سامنے حاضر ہو کر تفتیش میں مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیرونی دورے کے دوران بعد ریاستی وزراء کے اجلاس کو لے کر جاری خاص آرائیوں کے تناظر میں صدر پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ نے وضاحت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں اگر وزراء ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نائب وزیر اعلیٰ اور دوسرے وزراء نے اجلاس کے دوران ریاست کی موجودہ صورتحال کے دوران تبادلہ خیال کیا ہوگا۔
تلنگانہ کے وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ اگر وہ وزیر تعلیم ہوتے تو خانگی تعلیمی اداروں کو بند کر دیتے۔ نلگونڈے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ گورنمنٹ تعلیمی اداروں اور خانگی تعلیمی اداروں کے اساتذہ میں فرق پایا جاتا ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ٹیچر قابل اور پڑھے لکھے بی ایڈ اور پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، جبکہ خانگی تعلیمی اداروں میں گریجویٹ ٹیچنگ انجام دیتے ہیں۔ تعلیم کا فرق یہاں واضح نظر آتا ہے۔ خانگی تعلیمی اداروں میں بھی طلباء کی خودکشی کا بھی رجحان زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ شعبہ تعلیم میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے خانگی تعلیمی ادارے نارائنا اور چیتنیا کالج کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے تعلیم فروخت کر رہے ہیں اور یہی بات میرے لیے برہمی کا باعث ہے کہ طلباء کی جامع نشوونما میں یہ ادارے ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داخلوں کے وقت انہیں یہ دیکھ کر خوف ہوتا ہے کہ خانگی تعلیمی ادارے 2 سے 3 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں۔ یہ خانگی تعلیمی ادارے حق تعلیم قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بی آر ایس پارٹی کے ارکان کونسل نے صدر نشین خانساز کونسل جی سکھیندر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے تیلگو چینل ABN کے خلاف شکایت کی ہے۔ رکن کونسل رویندر راؤ نے تیلگو چینل پر ان کی توہین کا الزام لگایا ہے۔ اس موقع پر بی آر ایس کے کونسل کے اپوزیشن لیڈر مدھوسودن چاری، ارکان کونسل ڈی سرینیواس، پی سرینیواس ریڈی، ایل رمنا اور نوین کمار ریڈی بھی موجود تھے۔ ارکان کونسل نے ABN چینل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے سابق MP سنتوش راؤ فون ٹیپنگ معاملے کے سلسلے میں آج جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے۔ اس سے پہلے بی آر ایس لیڈر KT راما راؤ اور ہریش راؤ سے بھی خصوصی ٹیم پوچھ تاچھ کر چکی ہے۔ امکان ہے کہ شام تک سنتوش سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ تلنگانہ جاگرتی کی لیڈر کے کویتا نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں ڈرگس کی منتقلی اور فروخت کرنے والوں کا راج چل رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ شرم کی بات ہے کہ ایکسائز عہدیدار پر حملہ کیا گیا۔ یہ حکومت ڈرگس پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے محکمے ایکسائز اور جنگلات کے ملازمین کو ہتھیار فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کوکٹ پلی میں چینی مانجے نے 5 سالہ معصوم بچی کی جان لے لی۔ تفصیلات کے مطابق 5 سالہ نشویکا اپنے والد کے ساتھ 2 ویلر پر جا رہی تھی کہ اچانک چینی مانجا بچی کے گلے سے لپٹ گیا۔ بچی کی چیخ و پکار پر جب اس کے گلے کو دیکھا گیا تو بچی کا گلا کٹ چکا تھا۔ فوری اسے مقامی ہاسپٹل منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ معصوم بچی کا قصور کیا تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ جا رہی تھی، چینی مانجے نے اس کی جان لے لی۔ حیدرآباد کے ایک کار شو روم کی جانب سے مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے 26,000 روپے میں کار کی فروخت کا ویڈیو پوسٹ کیا گیا تھا۔ تاہم جب لوگ بڑی تعداد میں شو روم پہنچے تو کوئی اس بارے میں جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ برہم لوگوں کی طرف سے سنگباری بھی کی گئی۔ ناچارم پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ کر ڈیلر روشن کو تحویل میں لے لیا۔ اس سلسلے میں کیس درج کیا گیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ کے الوال میں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ٹیمز تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ امکان ہے کہ مارچ 2026 کے اختتام تک اس کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ نے اس سلسلے میں کانٹریکٹر کو ہدایت دی ہے کہ کام کو وقت پر مکمل کیا جائے۔
خیرتآباد کے سرینواسا نگر میں آوارہ کتے کے حملے میں UKG کی طالبہ زخمی ہو گئی۔ اس واقعے کا ایک CCTV بھی سامنے آیا ہے۔ گھر کے پاس آوارہ کتے نے کمسن بچی پر حملہ کیا۔ زخمی حالت میں بچی کو بنجر ہلز میں واقع خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں سپریم کورٹ کی طرف سے آوارہ کتے کے حملے کو لے کر ریاستوں کے لیے بھی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ مقامی عوام نے بلدی حکام پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ متاثرہ بچی کی شناخت شروی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ نامپلی کے علاقے میں آتش زدگی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ وجے نگر کالونی میں ڈینٹنگ اور پینٹنگ کی دکان میں پیر اور منگل کی درمیانی شب 2 بجے اچانک آگ لگ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ٹرانسفارمر کے پھٹنے کی وجہ سے آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں 2 گاڑیاں مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ درمیانی شب ہوئے اس واقعے کی وجہ سے جانی نقصانات نہیں ہوئے۔ واضح ہے کہ ہفتے کو نامپلی اسٹیشن روڈ پر بھی فرنیچر کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 5 لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ نامپلی کے ہی علاقے میں آگ لگنے کے واقعے سے سنسنی دیکھی گئی۔ متعلقہ پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے یادادری ضلع میں گزشتہ 12 دنوں سے شیر کے حملوں سے خوف و دہشت دیکھی جا رہی ہے۔ تازہ ترین واقعہ دتایا پلی میں پیش آیا، جہاں شیر کے حملوں میں ایک گائے اور بچھڑے کی موت ہوئی ہے۔ بعض دوسرے مویشیوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے، تاہم اس واقعے کے بعد محکمہ جنگلات اور پولیس کو چوکس دیکھا گیا ہے۔ چیتنیا پوری پولیس نے رہزنی کی واردات میں ملوث 2 ملزمین کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے رہزن کی گئی طلائی چین و دیگر زیور برآمد کیے۔ DCP LB نگر کے مطابق ملزمین بین ریاستی ملزمین ہیں اور حیدرآباد کے علاوہ سائبرآباد، رچاکنڈا، دہلی، ناگپور میں بھی کیسز درج ہیں۔ ان ملزمین کے بارے میں DCP نے میڈیا کو مزید تفصیل سے بھی واقف کروایا۔ ఒక 3 చైన్ స్నాచింగ్లు ఇంకొక అటెంప్ట్ రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది. ఇది ఇమ్మీడియట్గా ఈ అఫెన్సెస్ రిపోర్ట్ కాగానే కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మల్కాజ్గిరి సార్కి ఇన్ఫామ్ చేసి టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఫర్దర్ స్నాచింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఈ స్నాచింగ్ కేసెస్కి ఎఫర్ట్స్ కోసము 3 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 3 టీమ్స్ అవైలబుల్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్ అండ్ అదర్ ఎవిడెన్సెస్ ఆధారంగా 2 అక్యూజ్ని ఢిల్లీలో అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ 2 స్నాచింగ్ అఫెండర్స్, ఒకరి పేరు అక్షయ్ కుమార్ శర్మ, ఇంకొక అతను రోహిత్. వీళ్ళిద్దరూ ఢిల్లీకి చెందిన వాళ్ళు అక్యూజ్డ్. ప్రీవియస్గా వీళ్ళ మీద అక్షయ్ కుమార్ శర్మ మీద 21 స్నాచింగ్ అఫెన్సెస్ అండ్ ఈ రోహిత్ అనే میاں پور سائی سدھی ونائکا لاری اسٹینڈ ایسوسی ایشن کے ارکان نے میاں پور میں ریت کی غیر قانونی منتقلی کا پتہ چلاتے ہوئے اسے روکنے میں مدد دی۔ ریت کی غیر قانونی اسمگلرز قواعد و ضوابط پر عمل کیے بغیر میاں پور ڈپو میں فلٹر شدہ ریت فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لاری ایسوسی ایشن کے ارکان نے تقریباً 10 لاریوں کو اس عمل سے باز رکھا، جبکہ ریت کے غیر قانونی اسمگلرز فرار ہو گئے۔ لاری ایسوسی ایشن کے ارکان نے 5 لاریوں کو ضبط کر کے کونڈاپور RTA دفتر منتقل کیا۔ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور عہدیداروں سے مذکورہ کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بالخصوص سنتوش نگر ڈویژن کے حسن آباد میں تعمیر کی جا رہی CC روڈ جملہ لاگتی 65 لاکھ روپے کا تفصیلی معائنہ کیا۔
اس موقع پر مجلسی سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ بھی متعلقہ ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین اور نمائندہ کارپوریٹر ریڈ ہلز ڈویژن ڈاکٹر عارف رضوان نے شاہی مسجد باغ عامہ میں رمضان المبارک سے قبل کیے جانے والے کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں جی ایچ ایم سی، محکمہ برقی اور واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین اور نمائندہ کارپوریٹر ریڈ ہلز ڈویژن ڈاکٹر عارف رضوان نے کاموں کی منظوری اور اسے مکمل کرنے کے سلسلے میں عہدیداروں کو متوجہ کیا اور عاجلانہ تکمیل پر زور دیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے خاص حکم پر میں، میرے ساتھ ہمارے عارف بھائی کارپوریٹر صاحب، تمام جی ایچ ایم سی کے ذمہ دار، واٹر ورکس کے ذمہ دار، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں نے آج یہاں رائل مسجد باغ عام کی رائل مسجد میں یہاں پر ہم نے ایک ریویو میٹنگ کی، جس میں ہمارے ساتھ امام خطیب احسن بن عمومی صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں پہ ہم نے آنے والے ماہ رمضان کی جو پورے کا انتظامیہ کام ہے اس کی پوری ریویو لی ہے۔ الحمدللہ پورا کام آن ٹریک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو نمائندگی پر انشاءاللہ تعالیٰ اطراف رائل ماسک کے اطراف پورا شیڈ کا کام کیا جائے گا۔ تقریباً 20 لاکھ کی لاگت سے جی ایچ ایم سی کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہم یہ اپروول لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قریباً ہم نے انسٹرکشنز دیے قریباً 150 سائٹ ٹیمپرری لائٹنگ اور ڈیکوریٹیو لائٹنگ کو یہاں پر رکھنے کے لیے۔ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے ہمارے الیاس صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے زیر نگرانی انشاءاللہ یہاں پر پورا وائٹ واش کا کام اور دوسرے مینٹیننس کے کام قریباً 5 لاکھ روپے کی لاگت سے یہاں پر منظوری ہوئے، اور اس کا بھی کام ہم تیزی سے شروع کریں گے۔ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ تھا، ان سے ہم نے پورا ریویو میٹنگ لیا ہے۔ ایکسٹرا ٹرانسفارمرز، موبائل ٹرانسفارمرز یہاں پر اویلیبل رہیں گے کوئی بھی پاور آؤٹریج کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو دوسرے تفصیلات مینٹیننس کام ہیں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کرے گا۔ واٹر ورکس کے محکمے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ پورے 30 کے 30 دن یہاں پر قریباً 2000 سے 2500 لوگوں کے پانی کا انتظام بھی یہاں فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور یہ پہلی بار یہاں پہ رائل ماسک میں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی ہماری نمائندگی پر وہ بھی منظور ہوتے ہوئے یہاں پہ آنے والے لوگوں کو سہولت دی جائے گی۔ اور سب سے بڑا کام جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اعلان کرنے میں مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، خاص طور سے اس میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی خصوصی دلچسپی اور ان کے فالو اپ کی وجہ سے، جو باغ عام کے شاہی مسجد کا ایک بڑا مسئلہ تھا، یہاں پر جو مصلی آتے تھے جمعے کے وقت میں، ان کو باہر دھوپ میں کبھی نماز پڑھنا پڑتا تھا، رمضان میں بھی کبھی باہر نماز پڑھتا تھا، اور جو جگہ کی تنگی تھی، اور جو خاص طور سے ہم ہر بار جو آخر قرآن ختم جب ہوتی ہے، جب بلایا جا رہا تھا، ہم یہاں کے مصلیوں کے سامنے وعدہ کر رہے تھے کہ یہاں کے اس تنگی کو ہم دور کریں گے۔ جو یہاں بعض لوگ ایک مولانا آزاد کے نام سے ایک یہاں پہ ایک ٹاسک فورس سکندرآباد زون ٹیم اور لالا گوڑا پولیس نے ڈکیتی گینگ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 اراکین کو گرفتار کیا۔ ڈی سی پی سکندرآباد زون رکشیتا کے مورتی آئی پی ایس نے میڈیا کو بتایا کہ گینگ کے قبضے سے ڈکیتی کے دوران اڑائے گئے زیور اور موبائل فونز مالیتی 4,50,000 روپے برآمد کر لیے گئے۔ ملزمین اس سے قبل بھی ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ رادیو بنیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद कहा है कि हम आइंदा 5 सालों के लिए पुरजोश और जामे स्ट्रेटेजिक एजेंडा शुरू कर रहे हैं। मौजूदा आलमी माहौल में ये एजेंडा वाज़ेह सिमत फराहम करेगा, हमारी मुश्तरका खुशहाली को आगे बढ़ाएगा, इख्तरा को तेज़ करेगा, दिफाई ताउन को मजबूत करेगा और लोगों के दरमियान ताल्लुक़ात को गहरा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन का एक साथ आना शराकत दारी है, जिससे हम आलमी तरक्की के लिए सैरुखी मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ आज़ाद तिजारती माहदे पर हुए दस्तखत को लेकर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान ने तारीख़ का सबसे बड़ा तिजारती माहदा किया है। 27 जनवरी को हिंदुस्तान ने 27 यूरोपीय ममालिक के साथ FTA पर दस्तखत किए हैं। इससे सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। यूरोपीय कौंसिल के सदरनशीन सांटोस डिकोस्टा ने कहा है कि दोनों बड़े आज़मों के दरमियान सदियों से तिजारत होती आ रही है। तिजारत का एक अहम जोग्राफियाई, सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की का बुनियादी ज़रिया है। सांटोस डिकोस्टा ने कहा कि हम दुनिया की 2 बड़ी जमहूरियतों के तौर पर अपने शहरियों के लिए ठोस फ़वाइद फराहम करने और एक लचकदार आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए काम कर रहे हैं। बुध से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के सिलसिले में मंगल को कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि तमाम मुबाहिस बजट के तहत होने चाहिए। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से पहले दिन खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया की खुतबे की तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे, जिसमें तमाम सियासी जमातों को मौका दिया जाएगा। हुकूमत तमाम जमातों के तजावीज़ का खैर मक़दम करेगी। किरण रिजिजू ने बताया कि SIR को लेकर भी मुबाहिस का मुतालबा किया गया था और हुकूमत ने इस पर जामे मुबाहिस करवाए हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आज़म ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने होंडा में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आज BJP से कोई तन्हा मुकाबला कर रहा है तो वो ममता बनर्जी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को रोकने के लिए बंगाल में SIR को लाया गया, लेकिन ममता बनर्जी दोबारा वज़ीर आला बनेंगी। BJP मुल्क के सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ कर रही है। जमीयतुल उलमा हिंद के रहनुमा मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से मुताल्लिक़ ज़ाफ़रानी तंजीमों के रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानों पर शदीद रद्द-ए-अमल इसका इजहार किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ मुहिम चला रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया। मुसलमानों ने मुल्क के लिए क़ुरबानी दी है। मदरसों ने मुल्क की तहरीकी आज़ादी के लिए मुजाहिदीन को पैदा किया। आज उन्हीं मदरसों को तबाह करने और उन्हें बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। मौलाना ने सवाल किया कि ज़ाफ़रानी तंजीमें बताएं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया। ये लोग सिर्फ इस मुल्क को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकारा अग्निहोत्री ने पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले मजिस्ट्रेट पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तकरीबन 45 मिनट तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिहाइशगाह पर ज़बरदस्ती हिरासत में रखा गया। ज़राए के मुताबिक अलंकार अग्निहोत्री ने इल्ज़ाम लगाया कि बातचीत के बहाने उन्हें वहां बिठाए रखा गया और जहनी दबाव बनाया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि लखनऊ से एक फ़ोन आने के बाद मुबैना तौर पर कहा गया कि ब्राह्मण के बहुत दिमाग ख़राब हो रहे हैं, इसे यहीं बिठा लो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना पड़ा। इन इल्ज़ामात के बाद इंतज़ामिया पर सवालात उठने लगे हैं और पूरी रियासत में ये वाक़या मौज़ूए बहस बन रहा है। कश्मीर की वादियाँ बर्फ़बारी से दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। चट्टानें दरख्त बर्फ़ की चादर से ढकी हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बर्फ़बारी में इजाफा हुआ है और दर्जे हरारत में भी कमी हुई है। बारामुल्ला, अनंतनाग, डोडा,
کپوارہ برفباری سے متاثر ہوئے ہیں۔ جموں سری نگر شاہراہ پر بھی برفباری کی وجہ سے آمد و رفت متاثر ہونے کی اطلاع ہے۔ ڈوڈا میں بچے برفباری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ دوسری جانب سری نگر ایئرپورٹ پر آج تمام پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ شدید برفباری کی وجہ سے ایئرپورٹ حکام نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ رن وے پر برف کے جمع ہونے کی اطلاع ہے۔ مسافرین کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے لیے جاری کیا گیا شیڈول، پولنگ 11 فروری کو ہوگی، جبکہ 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا بھی ہوگا اعلان۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں ہے مصروف۔ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں وزراء کی ملاقات غلط بات نہیں ہے، ریاست کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہوگی، صدر ریاستی کانگریس مہیش کمار گوڑ کی وضاحت۔ وزیر تعلیم ہوتا تو نارائنا جیسے خانگی اداروں کو بند کر دیتا، تعلیم کو تجارت بنا دیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی نے کیا خانگی اور سرکاری تعلیمی اداروں کا تقابل۔ چینی مانجا معصوم بچی کی موت کی وجہ بن گیا۔ کوکٹ پلی میں افسوسناک واقعہ، والد کے ساتھ ٹو ویلر پر جا رہی بچی فوت۔ خیرتآباد کے علاقے میں آوارہ کتے کے حملے میں کمسن بچہ زخمی، خانگی دواخانے میں زیر علاج۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔